ریڈیو سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج بالی میں G20 چوٹی کانفرنس کے شروع ہونے پر عالمی لیڈروں کے ساتھ مختصر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے امریکہ کے صدر، فرانس کے صدر اور نیدرلینڈ کے وزیر اعظم سے بات چیت کی۔ نریندر مودی نے عالمی لیڈروں پر دنیا میں کھادوں اور غذائی اجناس دونوں کی سپلائی چین مستحکم رکھنے کے لیے ایک باہمی سمجھوتہ طے کرنے پر زور دیا۔ خوراک کی یقینی فراہمی کے حوالے سے بھارت کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت دیر پا خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے قدرتی کاشتکاری اور روایتی اناج کو فروغ دے رہا ہے۔ دیگر بحران کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موسمی تبدیلی، کووڈ وبا اور یوکرین کے واقعات نے دنیا میں تباہی برپا کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، ہمیں اس بات کو قبول کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کہ اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے ان معاملوں پر ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم سب ان مسائل پر معقول اصلاحات لانے میں بھی ناکام رہے ہیں، اسی لیے دنیا کو آج G20 سربراہ اجلاس سے زیادہ امیدیں وابستہ ہیں۔ صحت و طبی تعلیم کے سیکرٹری بھوپندر کمار نے کل جموں میں کیپیکس، نبارڈ اور PMDP کے تحت محکمہ صحت و طبی تعلیم کے جاری اہم پروجیکٹوں کی پیش رفت کا ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ عہدیداروں اور ایگزیکیوٹنگ ایجنسیوں کو تمام اہم کاموں میں سرعت لانے کی ہدایت دی تاکہ انہیں موجودہ مالی سال کے دوران مکمل کیا جائے۔ انہوں نے ایگزیکیوٹنگ ایجنسیوں کو ٹینڈرنگ کا عمل، ٹیکنیکی ایویلویشن اور الاٹمنٹس کو ایک ہفتے کے اندر پورا کرنے پر زور دیا۔ سیکرٹری موصوف نے مختص رقومات موجودہ مالی سال کے دوران ہی پوری طرح استعمال کرنا یقینی بنانے کے لیے بھی کہا تاکہ فنڈز لیپس نہ ہو سکیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری محکمہ زرعی پیداوار اٹل ڈلو نے کل سول سیکریٹریٹ جموں میں کسانوں کے فائدے کے لیے فلیگ شپ اسکیموں کی صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے متعلقہ عہدیداروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے افسروں کو کسان کریڈٹ کارڈوں سے کریڈٹ فلو کو بڑھانے کی ہدایت دیتے ہوئے کسانوں کو زیادہ فوائد کے لیے قرضوں کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے صلاح دی کہ UT کے تمام اضلاع کے لیے KCC کا ایک مربوط پورٹل تیار کیا جائے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے سوائل ہیلتھ کارڈوں کے اجرا اور پردھان منتری کسان ماندھن بیمہ یوجنا کی تقسیم کاری کا بھی جائزہ لیا۔ 2014 میں نریندر مودی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے بھارت کے شمال مشرقی خطے میں شورش پسندی سے متعلق واقعات میں 80% کمی آئی ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق ان سالوں میں مختلف گروپوں کے تقریباً 6000 شورش پسندوں نے خود سپردگی کی ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران خصوصاً سال 2019-20 میں شہریوں اور حفاظتی دستوں کی ہلاکتوں اور شورش پسندی کے واقعات میں سب سے زیادہ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ بھارت کی ساحلی دفاعی سمندری مشق کا تیسرا ایڈیشن وجل 22 آج سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ 2 روزہ مشقیں پورے 7516 کلومیٹر ساحلی پٹی اور بھارت کے خصوصی اقتصادی زون کا احاطہ کریں گی۔ اس میں ساحلی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام سبھی علاقے شامل ہوں گے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ مشقیں 26/11 دہشت گردانہ حملے کے بعد سے بحری سلامتی کو فروغ دینے کے تئیں انجام دی جا رہی ہیں، جس کا تصور 2018 میں پیش کیا گیا تھا۔ بھارت نے ترقی یافتہ ملکوں سے کہا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کے لیے مالیہ اور ٹیکنالوجی تک رسائی ضروری ہے تاکہ تباہ کن تبدیلیوں سے کرۂ ارض کو بچایا جا سکے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو نے یہ بات مصر کے شرم الشیخ میں COP27 سربراہ کانفرنس میں آب و ہوا میں تبدیلی سے متعلق مالی امداد پر ایک اعلی سطحی وزارتی مذاکرات میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ترقی یافتہ ملکوں کی طرف سے 2020 تک مختلف وسائل سے $100 ارب جمع کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ بہت کم ہے اور اب تک اسے حاصل نہیں کیا جا سکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔